السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ نبی و رسول چونکہ دین کے داعی اور شریعت و ملت کے مبلغ ہوتے ہیں، اور تعلیم شریعت و تلقین دین کا بہترین ذریعہ خطبہ اور وعظ ہی ہے۔ اس لیے ہر نبی و رسول کا خطیب اور واعظ ہونا ضروریات و لوازم نبوت میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت سے سرفراز فرما کر فرعون کے پاس بھیجا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ تو یہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام رسولوں کے سردار اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، اس لیے خداوند قدوس نے آپ کو خطبات و خطابت و تقریر میں ایسا بے مثال کمال عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصح العرب، تمام عرب میں سب سے بڑھ کر فصیح ہوئے، اور آپ کو جوامع الکلم کا معجزہ بخشا گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ میں معنی و مطالب کا سمندر موجیں مارتا ہوا نظر آتا تھا، اور آپ کے جوش تکلم کی تاثیرات میں سے سامعین کے دلوں کی دنیا میں انقلاب عظیم پیدا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ جمعہ و عیدین کے خطبوں کے سوا سینکڑوں مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فصیح و بلیغ خطبات اور مؤثر مواعظ ارشاد فرمائے کہ فصحائے عرب حیران رہ گئے، اور ان خطبوں کے اثرات و تاثیر سے بڑے بڑے سنگ دلوں کے دل موم کی طرح پگھل گئے، اور دم زدن میں ان کے قلوب کی دنیا ہی بدل گئی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حیثیتوں کے جامع تھے، اس لیے آپ کی یہ مختلف حیثیات آپ کے خطبات کی طرز بیاں پر اثر انداز ہوا کرتی تھیں۔ آپ ایک دین کے داعی بھی تھے، فاتح بھی تھے، امیر لشکر بھی تھے، مصلح قوم بھی تھے، فرما رواں بھی تھے۔ اس لیے ان حیثیتوں کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں قسم قسم کا زور بیاں اور طرح طرح کا جوش کلام ہوا کرتا تھا۔ جوش بیاں کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات خطبہ کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ اور آواز بہت ہی بلند ہو جاتی تھی، اور جلال نبوت کے جذبات سے آپ کے چہرہ انور پر غضب کے آثار نمودار ہو جاتے تھے۔ بار بار انگلیوں کو اٹھا اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی لشکر کو للکار رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرجوش خطبہ اور تقریر کے جوش و خروش کی بہترین تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے سنا۔ آپ فرما رہے تھے کہ خداوند جبار آسمانوں اور زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں جبار ہوں، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جبار لوگ، کدھر ہیں متکبرین۔ یہ فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مٹھی بند کر لیتے، کبھی مٹھی کھول دیتے، اور آپ کا جسم اقدس جوش میں کبھی دائیں کبھی بائیں جھک جاتا، یہاں تک کہ میں نے یہ دیکھا کہ ممبر کا نچلا حصہ بھی اس قدر ہل رہا تھا کہ میں اپنے دل میں یہ کہنے لگا کہ کہیں یہ ممبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گر تو نہیں پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر زمین پر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر بھی جیسا موقع پیش آیا خطبہ دیا ہے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل خطبات بھی دیے، لیکن عام طور پر آپ کے خطبات بہت مختصر مگر جامع ہوتے تھے۔ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمان پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے، اور مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ پڑھتے وقت دست مبارک میں عصا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ خطبوں کے اثرات کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ سخت سے سخت اشتعال انگیز موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جملے محبت کا دریا بہا دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اثر انگیز خیز خطبہ پڑھا کہ میں نے کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا تھا۔ درمیان خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ زبان مبارک سے اس جملہ کا نکلنا تھا کہ سامعین کا یہ حال ہو گیا کہ لوگ کپڑوں میں منہ چھپا چھپا کر زاروں قطار رونے لگے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات کا عالم تھا۔